کی ہماری اس ورکشاپ میں اس پروگرام کے اندر ہمارے دوسرے مقرر موجود ہیں جناب شہزاد قمر صاحب، اور آپ نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے جنت بنے گھر، اور اس میں بالخصوص ظاہر ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے گر اور مثالی معاشرے کی کیا بنیادیں ہیں، اس پر آپ نے انشاءاللہ یہاں پہ کلام کرنا ہے۔ شہزاد قمر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ CEO ہیں اتالیق فاؤنڈیشن پاکستان کے، اور اتالیق فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کا ایک بڑا پرانا ادارہ ہے، جو کہ مختلف پہلوؤں پہ ایک بچے کی نشو و نما کے تمام جتنے بھی ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہمگیر نشو و نما پہ کام کرتا ہے۔ مختلف ان کی ٹریننگز ہیں، مختلف ان کے کریکولمز ہیں جو پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی یہ ٹریننگز دے چکے ہیں۔ مشہور ٹرینر ہیں، ٹیچرز ٹریننگ بھی کرواتے رہے ہیں، کیریئر کاؤنسلر ہیں، پیرنٹنگ پہ اچھا کام ان کا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف رائٹر رہے ہیں، بچوں کے مختلف ادب سے ان کا تعلق ہے، مختلف رسائل میں لکھتے رہے ہیں۔ میں بلا توقف گزارش کروں گا جناب شہزاد قمر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے زیر اہتمام اس پیرنٹنگ ورکشاپ میں اپنے موضوع پر گفتگو کریں۔ جناب شہزاد قمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف بھی میرے بچپن کے دوست ہیں، پہچان گئے ہوں گے آپ لوگ۔ تو بچپن کے دوست کا اتنا سارا حق تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خوب ساری تعریف کرے۔ تو آپ کے پاس ایک عدد فارم پہنچا ہوا ہے اور بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فارم آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس فارم کو بھریں گے چل پھر کے، تو کچھ چلنا پھرنا بھی ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، جلدی سے بھر لیں گے، لیکن اس پہ نام کسی نے بھی نہیں لکھنا ہے اپنا، اور کسی بھی قسم کی کوئی آئیڈینٹی، کوئی نمبر، کوئی نام کچھ نہیں لکھنا ہے۔ فارم بھریے اور فارم بھرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کو دے دیجئے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ تھوڑا چل پھر بھی سکتے ہیں اس بہانے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات شروع کر لیں گے۔ اس فارم کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس فارم کو اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر لکھنا ہے، بالکل ایمانداری سے، کوئی تھیوریز کی اور کتابی بات نہیں لکھنی ہے، ذاتی تجربے کی بنیاد پہ لکھنا ہے، یعنی جو آپ کا انتہائی ذاتی پرسنل تجربہ ہے جس سے آپ گزرے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ نے لکھنا ہے۔ 5ویں سوال تک کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں؟ 5ویں سوال تک ایک سوال 2 بار ہے، کاٹ دیجیے گا اگر 2 بار آ گیا تو۔ جو یہاں پہ نوجوان غیر شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ اس میں سے جو آپ پرسیو کر سکتے ہیں کیا ہوگا وہ لکھ دیجیے گا۔ جھگڑوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، خواہش لکھ سکتے ہیں، جھگڑے والا سوال آپ نہیں پورا کر سکتے ہیں، ارادہ لکھ سکتے ہیں کہ میری شادی انشاءاللہ میری پسند سے ہوگی، ارادہ لکھ دیں۔ جو دیتے جائیں، فارم بھرتے جائیں، وہ دیتے جائیں۔ پہلا فارم یہ شادی نہیں ہوئی ابھی تک، یار فائدہ کیا ہوا سب تحقیق کا۔ ٹھیک ہے جی، بس اب وقت مکمل ہو گیا ہے، جو بھر پائیں آپ بس وہ دے دیجئے۔ خواتین کہتی ہیں ہم سفری تلاش کام خود کریں، مرد بھی یہ کہہ رہے ہیں خود کریں۔ اچھا، اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں یا کسی جواب کو آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جواب اچھا ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، امتحان تو ہو نہیں رہا۔ نہ یہ بات ہو سکتی کہ جناب یہ بات جو ہے یہ شریعت کے لحاظ سے بڑی کوئی الگ ہے۔ ان سے زیادہ سوالات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی ہمارے پاس شریعت کے اندر کوئی واضح حکم نہیں ہے، اور جس کے بارے میں جس طرح سے محترم کہہ رہے تھے کہ ہر 10 سال کے بعد بات بدل جاتی ہے سوالات کے جوابات۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آج کے حالات میں اس کے جوابات کیا بنتے ہیں، یا جو وجوہات ہیں وجوہات کیا ہیں، تاکہ پھر اس کے لحاظ سے کوئی ریلیونٹ بات کی جائے۔ کتابی بات، پرانی بات اور 100 سال سے بات چلی آ رہی ہے، آج وہ کسی کام کی نہیں ہے، نتیجے میں مسائل بھی حل نہیں ہو پا رہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ مزید بھی آ رہے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے۔ کیا موضوع ہے؟ جنت بنے گھر۔ جنت بنے گھر، یہ موضوع جو ہے، یہ خود بڑا کنفیوزنگ سا ہے۔ کوئی اس کا مطلب بتا سکتا ہے کیا ہے اس کا مطلب؟ جنت بنے گھر یعنی گھر جنت بنے، یا جنت جو ہے اللہ کی وہ بنے گھر ہیں؟ گھر جنت بنے، دونوں ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جو جنت ہے اللہ میاں کی وہ ہمارا گھر بنے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آدھا، پونا، اچھا پورے ہاتھ ہیں، ایک تو ٹھیک ہے۔ خواتین تو کہہ رہی ہیں بھائی ادھر کا چھوڑیں، ادھر کی، یہ کہہ رہے ہیں ادھر بس فارغ ہے سب۔ ادھر والے سارے کہہ رہے ہیں ادھر سب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا ہے اوپر ہی ہونا ہے۔ جو خواہشات پوری ہونی ہے، جو ملنا ملانا ہے اوپر ہی ملنا ہے اب۔
اور ادھر والے ہاتھ کھڑا نہیں کرے، اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اوپر چھوڑے، ادھر ہی بس جو بھی ہوگا ادھر ہی دیکھیں گے ہم. جنت بنے گھر میں ہی دونوں ہی باتیں شامل ہیں، حقیقت تو یہ. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر یہاں جنت جو ہے اس کو گھر کو بنانا ہے یا وہاں اس جنت کو اپنا گھر بنانا ہے، دونوں کام آپس میں بڑے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ بھی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں کی جنت کے لیے ایسے کام کر رہے ہوں کہ آپ یہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کی جنت کے لیے یہاں کی جنت بناتے ہوئے کچھ ایسا کریں کہ وہاں اللہ کی جنت کے بجائے اللہ نہ کرے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. دنیا میں لوگ یہاں جنت بناتے ہوئے وہاں کی جہنم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ وہاں کے چکر میں یہاں پہ جہنم بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا وائس ورثہ ہے، یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں اس موضوع کے اندر. اور یہ بہت سوچ سمجھ کے موضوع اسی لحاظ سے اس کا یہ عنوان رکھا بھی ہے. اور جو آج ہم بات کریں گے ہم کوشش کریں گے، اچھا آج جو ہم بات کریں گے اس میں نا یہ بات آپ نے بہت کی ہوئی ہے، آپ کر چکے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اخبارات میں بھی آتا ہے کہ اسلام میں میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. تو یہ میں بات نہیں کروں گا، اس پہ بہت ساری کتابیں نیچے مکتبہ بھی موجود ہے، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور یہ باتیں ہم سب دوسرے کو سناتے بھی رہتے ہیں، گھومتی رہتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر. اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیچے حقوق الزوجین مولانا مودودی کی اور باقی ساری کتابیں نیچے اچھی خاصی ہوں گی میرے خیال میں، مکتبہ میں اس موضوع پہ بہت کتابیں ہوں گی، تو آپ وہاں سے لے لیں. میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. میں جب اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا تو پھر میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں؟ میں دراصل یہ حقوق اور اس سب سے آگے بڑھ کر جو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، میں آج ایک خاتون سائیکیاٹرسٹ ہیں، میں نے مختلف لوگوں کو آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے یہ سوالات بھیجے تھے کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا انپٹ دیں. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جو کونسلرز ہیں، ڈاکٹرز کو، سائیکیاٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، میں نے مختلف لوگوں کو بھیجا ہوا تھا. تو لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ بڑے سارے مسئلے ہیں اور لائن لگ جاتی ہے، رش لگا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسئلے اتنے زیادہ ہیں. لیکن بظاہر جو ہے نا سرفیس کے اوپر بڑا پیسفل چل رہا ہے سب کچھ، سمندر کی طرح نا، کہ اندر جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا گھوم رہے ہیں چیزیں، لیکن سرفیس آپ دیکھیں گے تو بڑا پرسکون سا، ہلکا ہلکا سا، اور اندر طوفان اٹھے ہوئے. اس لیے میری خواہش تو یہ ہے کہ کسی بھی کتابی بات کے بجائے کوئی پریکٹیکل بات کرنے کی کوشش. اس لیے میں نے سب سے پہلے نا خود کوئی بات کرنے سے پہلے آپ سے آپ کی رائے اور آپ کی بات لے لی ہے. یعنی گویا کہ یہاں پر جو بات ہوگی وہ پہلے آپ نے کی ہے، میں تو بعد میں کروں گا. یہ میرے سامنے آپ کی بات آ چکی ہے اور آپ نے بھی اپنی بالکل پرسنل یہاں پہ بات. تو جو اس وقت معاملات جا رہے ہیں اس حالات کے اندر ہم کیسے چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ آج کا موضوع ہے. تو اگر یہ موضوع نہیں ہے اسلام میں حقوق اور سب چیزیں، تو آپ کے خیال میں پھر آج ہم کس کس موضوعات پہ بات کریں، یہ آپ سجیسٹ کریں گے مجھے. جلدی سے بتائیے کہ آج ہم جنت اور گھر ان سب موضوعات میں سے کن موضوعات پہ زیادہ بات کریں. مرد کیا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ بات کی جائے؟ جی دوسری شادی چاہتے ہیں. اچھا صحیح ہے، بات ٹھیک. اچھا یہ موضوع جو ہے نا یہ ہمارا موضوع بڑا حساس بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے. ہاں بہت سنجیدہ، بہت حساس اور بڑا زمینی موضوع ہے. اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ بات بڑی کھل کے ہو، صاف ستھری ہو. اور جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کسی بات سے، حق بات کہنے سے، انہوں نے اس کا نبی شرماتا ہے. تو میرے خیال میں مسلمان کو بھی سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے. بات نہ کی جائے اور بات ہو، موضوع نہ بنایا جائے اور موضوع ہو. اسٹیج پہ بات نہ کی جائے لیکن بات اسٹیج سے نکل کر اخبارات میں جا رہی ہو، خاندانوں کا موضوع ہو، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ایک بات تو یہاں آئی ہے کہ ایک بڑی اکثر اس وقت چاہتی ہے دوسری شادی، ایسا ہے؟ اچھا جی، اب آپ ایک یہاں سے پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کس موضوع پہ زیادہ بات کی جائے؟ نمبر 1 کیا موضوع ہونا چاہیے، کون سا مسئلہ اس پہ بات کی جائے؟ مرد حضرات کی گھر پہ توجہ. گھر پہ توجہ، گھر والی پہ توجہ، کس پر؟ جی اوور آل پورے گھر پہ توجہ. ہاں پورے گھر کے سب پر. ہاں یعنی مرد جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ توجہ نہیں دے رہے گھروں کو. صحیح ہے جی.
باہمی انڈرسٹینڈنگ, مل جل کے کام, گھر, یہ اچھا جی. ٹائم جو گھر پہ مرد حضرات دیتے ہیں نا, کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے, کوانٹٹی ڈز ناٹ میٹر. اچھا اکثر ہوتا ہے کہ موبائل ہاتھ میں بیوی کی کہتے ہیں وہ کہہ رہی جی سن رہا ہوں, جی سن رہا ہوں, وہ مطمئن نہیں ہوتی. صحیح. لیکن اسی طرح سے اگر ہم کوالٹی ٹائم دیں, چاہے بڑے 20 منٹ کا ٹائم دیں, تو وہ 2 گھنٹے سے بہتر ہوگا. صحیح. اچھا یہ موضوع بھی ہے یہاں, چلیں 2 یہاں سے آ گئے, اب آپ یہاں سے ہی بتا دیں اور کیا موضوع ہے جو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے, جو بڑا مسئلہ ہے بھائی مردوں کا, جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ بات ہو, یا گھر کا مسئلہ ہے, کیا چاہتے ہیں آپ لوگ بتائیے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین یہاں نہیں بولتی ہیں. اب گھر جاتے ہی جو پھر وہ آتش فشا پھٹے گا نا, کھانے کی ٹیبل پہ نہیں بولیں گی, خاندان کے سامنے نہیں بولیں گی, دروازہ بند ہوتے ہی. جی بتائیے. مرد سیریس نہیں ہوتے. صحیح, مرد سیریس نہیں ہوتے ہیں. نہیں یہ موضوع ہے, یہ حقیقت ہے. مطلب یہ حقیقت ہے کہ ان معاملات میں کہ جو خواتین جس میں بہت سیریس ہوتی ہیں, دیکھیں ابھی بھی ہنس رہے ہیں, آپ اتنی اہم بات کر رہی ہیں ابھی بھی ہنس رہے ہیں. جی 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 بتائیے. ہاں کان دے دیں اس کو تاکہ وہ بولے. تھوڑی دیر آپ جس کو آپ وینٹنگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں آفس میں, جی ہاں جی ہاں جی, تھوڑی سی اس کی توجہ دے دیں تو میرا خیال ہے 23.5 گھنٹے بہت اچھے گھر کے گزرتے ہیں. نہیں سوتے بچے نہیں گزرتے. نہیں اگر اس کے برخلاف وہ عورت میں بھی خاص نکال دے کہ ہر وقت کیا دن دن کرتی رہتی ہو, نتیجتاً آپ کے 23.5 گھنٹے بھی دونوں کے گھر کا ماحول خراب جاتا ہے. اچھا میرا یہ مشورہ ہے کہ باعث بیوی شوہر کو اس کے 15-20 منٹ. صحیح. چلیں یہ تو آپ مشورہ دینا شروع ہوگا نا. مشورے میں یہاں کھڑا ہوں نا بھائی, مشورہ دینا مجھے بلایا ہوا ہے نا. میں تو آپ سے مسئلے پوچھ رہا تھا, آپ ہاں چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ. وہ میں آخر میں سب سے پوچھوں گا نا, آپ سے تو خاص طور پہ پوچھوں گا. ماشاء اللہ آپ تو تجربے کار آدمی. جی وہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی کر لو. یار یہ بیمانٹی ہے. مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلے نہیں ہیں, مسئلے سب بھی حل ہو جائیں گے جب بھی کر رہے ہوں گے. آپ دیکھ لیں. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے, بہرحال یہ بات بڑی اہم ہے مذاق سے ہٹ کر کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پہ اگر کر لیا جائے تو دوسری شادی کی ضرورت جو ہے, ایسا نہ ہو کہیں گے یہی بات ہے کہ میں دوسری شادی کروا دوں, اس پہ آپ عمل کروا دیں. اچھا دوسری شادی کی بات یہاں سے بھی ہو رہی ہے, یہاں سے بھی ہو رہی ہے, اور یہ اس مطلب ہے کہ ایک ہمارے سامنے ایک ٹرینڈ ایسا آ رہا ہے کہ جس پہ بات ہونی چاہیے. جی اور کوئی بات ہے؟ جی آپ بتائیے. بیجا تنقید کرنا یہ ایک مسئلہ ہے. جی ایک وقت میں ایک ہو, ایک وقت میں دو نہ ہوں, ایک وقت میں ایک بولے. اچھا یہ آپ بھی ٹپس دے رہے ہیں. اچھا جو بزرگ حضرات ہیں نا وہ ہمیں ٹپس دینا شروع ہو گئے. ہم جتنے بھی یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ٹپس دے رہے ہیں. ہاں تو میں بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ ٹپس میں گزر جائے, میں شروع کر دوں. اچھا یہ ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں اس میں حقیقتاً یہ موضوعات کسی حد تک شامل ہوں گے. دوسری شادی ہم نے یہاں بھی آپ سے پوچھا ہے کہ اگر دوسری شادی کی ضرورت ہے تو کیا کیا جائے. آپ چھوڑ دیں, طلاق دے دیں,
طلاق دیے بغیر دوسری شادی کر لیجئے، کیا دوسری شادی جو ہے نا وہ کی بھی جانی چاہیے نہیں کی جائے، یہ سوالات ہم نے یہاں بھی خود بھی پوچھے ہیں آپ سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں سرفیس پہ تو آئیں نا. جن سوالات کا جواب ڈھونڈا نہیں جائے گا تو سوالات پھر مسئلہ بن کے کھڑے ہوں گے. مسئلے کو سمجھ جانا مسئلے کو آدھا حل کرنا کہلاتا ہے، اور مسئلے سے صرف نظر کرنا، اس پہ ڈسٹ ڈال کے رکھنا، مٹی پاؤ بس. صفائی ہوتی ہے نا، سم ٹائم صفائی کرنے والے یہ ساری صفائی کی تو کارپیٹ کے نیچے رکھ دیتے ہیں کچرے کو. یہ نہ ہو، بات کی جائے. ہماری تہذیب کے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے مذہب کے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس معاملات کی رہنمائی بھی موجود ہے، لہٰذا بات تو ہونی چاہیے. گھر جنت کب بنتا ہے؟ کون بتائے گا؟ گھر جنت کب بنتا ہے؟ جب اے سی لگ جاتا ہے. کب بنتا ہے؟ خواتین سے پوچھتے ہیں گھر جنت کب بنتا ہے؟ مرد اور عورت ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، اور تو پھر وہ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، جنت بن جاتا ہے. وہ بھی شامل ہے. وہ بھی شامل ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہوگا نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور احترام عزت احترام تو ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے؟ جنت میں صرف عزت احترام تھوڑی ہوگا، وہاں تو پھل بھی ملیں گے، تفریح بھی ہوگی، گھوڑے بھی ہوں گے، بڑے بڑے گھر بھی ہوں گے. جب ہم کہہ رہے ہیں گھر جنت بنے تو خالی عزت احترام سے وہاں اللہ میاں آپ کو پر عزت احترام دے کر اللہ نہ کرے، جنت نہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو جنت جب کہہ رہے ہیں تو اس میں عزت احترام تو ہو گئی بات. میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن اور جی ذمہ داریاں جنت میں تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. لیکن تو اگر گھر جنت بنے گا تو مرد تو کہیں گے کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جنت میں کھانے ہوں گے تو اس کا مطلب گھر میں کھانے تو اچھے پکنے چاہیے بھائی. لیکن جنت میں بھوک نہیں ہوگی، لیکن کھائیں گے تو نا، خواہش تو ہوگی، ذہنی سکون ہوگا. ہاں بھائی جنت میں وہ کہہ رہی ہیں ذہنی سکون ہوگا. یعنی اگر ہم اسی کو دیکھ لیں کہ گھر جنت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو برے الفاظ نہیں سنے گا. ہاں جنتی بس قولو سلامہ سلامہ، بس وہ قولو سلامہ نہیں بلکہ وہ سنیں گے کیا آیت ہے وہ کہ ان کو ہر طرف سے سلامتی کی خبریں دی جائیں گی. فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلام ہو. تو ایک تو اچھی بات یہ کہ گھر جنت جب بنتا ہے ذرا اچھا ماحول ہو. اچھا ٹپس وپس سے آگے بڑھتے ہیں، پریکٹیکل کوئی بات کر لیتے ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں ان دو ہاتھوں میں سے کون سا مردوں کا، کون سا خواتین کا، کون سا مرد کا ہاتھ ہے، کون سا خاتون کا ہے؟ ہاں ادھر والا کس کا ہے؟ ادھر والا جینٹس کا، ادھر اچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مرد کا ہاتھ کون سا ہے، عورت کا ہاتھ کون سا ہے اس میں؟ ہیں لیفٹ والا مرد کا ہے. کون سی والی؟ لیفٹ والی رائٹ والی؟ رائٹ والی مخروطی ہے بھائی. ان کو آگے بٹھا دیں یار لا کر. تھوڑا سا آگے بھی سوچیں، ہاتھوں سے آگے نکلیے، ہاتھ سے، رنگ سے، چہرے سے، آنکھوں سے، غزالی کی آنکھوں سے آگے نکلیے. گزرا اگلی چیزیں بھی دیکھیے. کون سا جو ہے نا اس میں مرد کا ہاتھ ہے، یعنی کون سی سائیڈ لائن کے ادھر مرد کا اشارہ ہے یا ادھر؟ پنک کلر پہ وہ عورت کا ہاتھ ہے جو لائٹ کلر دکھا رہا ہے، ڈارک کلر والا. شاباش. اور سوچئے اس کے بعد چائے وائے ملنی ہے لوگوں کو. جو صحیح جواب دے گا نا اس کو چائے ملے گی 2 کپ. جی آپ بتائیے. دونوں ہاتھ خاتون کے ہیں. شاباش بھائی. ذرا غور سے دیکھیں، لیفٹ والا جو نا خواتین کا ہاتھ ہے، خاتون کا ہاتھ ہے، چونکہ وہ اتنے سارے رنگوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور مرد کہہ رہا ہے 4-5 رنگ کو. وہ کہہ رہی ہیں ریڈ کے بھی یہ 2، پرپل، اس کے بعد وہ ایک کہہ رہا ہے پرپل. موٹی سی بات ہے، تصویر پوری دکھا نہیں سکتا تھا اس لیے آدھی کاٹ کے لگائی ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ خواتین جب جاتی ہیں تو وہ جا کر کہتی ہیں نہیں یہ والا شیڈ نہیں. خواتین کی 99% اس میں فارم پہ لکھا ہوا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، مرد کو ضرورت بھی ہو دوسری شادی نہ کرے. آپ لوگوں نے پہلا سوال یہ کہا تھا دوسری شادی. 99.99% یہاں لکھا ہوا ہے کہ ضرورت بھی ہو. مرد کو ضرورت ہو تو پہلی چھوڑ دے دوسری کر لے،
دوسرا آپشن تھا پہلی کے ساتھ دوسری کر لے، یعنی پہلی چھوڑ دے اور پھر دوسری کر لے، پھر تھا کہ پہلی بھی ہے ٹھیک ہے دوسری کر لے، اور پھر تھا دوسری بالکل ہی نہ کرے. تو 99.9 خواتین کہہ رہی ہیں اس میں کہ بھائی دوسری کا کوئی چانس نہیں ہے، بس تم اور ہم ہیں. بس دیکھ نا سارا اختلاف یہیں تھا، بات شروع بھی یہیں سے ہوتی، اختلاف بھی یہیں تھا، اور وہاں سالڈ مطالبہ ہے دھرنے کی طرح کہ دوسری کر لو پھر. اچھا دیکھیے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہمیں یہ جو اختلاف ہے کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ اختلاف سب جگہ ہے. اختلاف ہمارے سامنے ہے، یہ نظر آ رہا ہے یا بلب بند کر دیں؟ نظر آ رہا ہے؟ یہ جو فرق آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو اس سے پیچھے فرق آ رہا تھا، یہ فرق اس لیے ہے کہ یہ تصویر سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ بس ایک سمپل سا ایک بٹن ہوتے ہیں، جبکہ خواتین ایک کمپلیکس بہت ساری نوبس، بہت ساری، نیچے والا پورشن خاتون ہے گویا ریزمبل کیا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے، اوپر والا مرد ہے. تو مرد جو ہیں وہ بڑی ایک مختلف چیز ہیں، عورت بالکل ایک مختلف چیز ہے. اسی لیے یہ بھی حقیقت ہے کہ خواتین زیادہ زندہ بھی رہتی ہیں. آپ دوسری کی بات کر رہے تھے، خواتین کی لائف ایکسپیکٹنسی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ بہت ساری اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا بیوہ ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسری شادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر دوسری شادی ہونی چاہیے. یہ ایک تحقیق ہے جو عورتوں اور مردوں کے دماغ پہ کی گئی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ مردوں کا جو دماغ کا سائز ہے، دماغ کا سائز، ذہانت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کھوپڑی کی اس کی بات کر رہے ہیں، دماغ کی، فزیکل برین کی، اس کا سائز عورتوں کے دماغ کے سائز سے بڑا ہوتا ہے. اس کا ہرگز مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد زیادہ ذہین ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ذہین نہیں ہوتے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کا لازم مطلب یہ نہیں ہے. غلط جگہ کھڑا ہوں میں اصل میں، یوں کہیں ایسا کھڑا کرتے تو میں بھی محفوظ علاقے میں ہوتا. اچھا جی، خواتین کا جو ذہن کے جو ایریاز ہیں، ٹیکنیکلی یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، جو کرٹیکل اور لرننگ، کرٹیکل تھنکنگ کے لیے کرٹیکل ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں لرننگ کے اور میمورائزیشن کے، وہ بڑے ہوتے ہیں مردوں سے. یعنی حافظے کے معاملے میں خواتین زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اور مردوں میں جو ہوتا ہے یہ چیز تھوڑی سی کم ہوتی ہے، حافظے کا معاملہ. جبکہ مردوں کے اندر جو ہیں وہ ایریاز جن کا تعلق ایکسپیرینس سے، لرننگ سے اور ریکلیکٹ کرنے سے، تجربات سے سیکھنے سے، وہ زیادہ ہوتے ہیں، بڑا ہوتا ہے. اور سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ دماغ میں، انسانی دماغ میں جب عورتوں اور مردوں کو دیکھا گیا تو کچھ 100 کے قریب جو ہیں وہ ڈفرینسز ہمیں پتہ چلے کہ بھئی مردوں اور عورتوں کا دماغ میں کچھ 100 فرق ہیں. ایک یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے اندر ریسرچ ہوئی جس نے بتایا کہ جو 1000 مردوں اور عورتوں پہ کی گئی، اس نے بتایا کہ جو DTI ہے، DTI کے اسکین کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ یہ مرد اور عورتوں کا جو دماغ ہے یہ ٹھیک ٹھاک مختلف ہے، 100 وہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت مختلف ہے. اور خاص طور کے اوپر یہ دماغ آپ دیکھیں گے یہ مردانہ دماغ ہے، ویسے تو ماشاء اللہ سے، لیکن دیکھ بھی لیں یہ مردوں کا دماغ ہے. جو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لمبائی کے اندر میل برین جو ہے، اس میں جو وائرنگ ہے، کنیکٹیوٹی ہے، وہ لمبائی کے اندر ہے، یعنی فرنٹ سے بیک فرنٹ یوں ہے، یہاں بہت کم، ادھر اور ادھر کی آپس میں کم ہے، یہ زیادہ تر یوں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے یہ کس کام کی؟ کریٹیکل تھنکنگ کے لیے، اور یہ جو ہے یہ کریٹیو تھنکنگ کے لیے ہے، لیکن ان کا آپس میں تعلق تھوڑا سا کم ہے. اسی لیے مرد جو ہیں، ریسرچ نے یہ بتایا کہ وہ کسی وقت میں ایک کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کام کروا لو بھائی، ایک ہی دفعہ نکلیں گے گھر سے، 10 دفعہ نہیں نکلیں گے. شٹل نہیں ہے ہم کراچی یونیورسٹی کی، بار بار جائیں آئیں جائیں، ایک دفعہ نکلیں گے، سارے کام بتا دو لے آئیں گے. پھر وہ جو ہے اسپیٹیل پروسیسنگ، سینسوری موٹر اسپیڈ، ان سب کے اندر، جس کے اندر آپ یعنی کمپلیکس ہم بات نہیں کرتے، جس کے اندر خاص طور پہ جس کے اندر چلت پھرت اور یہ ساری چیزیں، اور جو اس کے اندر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. مگر یہ ذرا خواتین کے دماغ کو دیکھ لیجئے، یہ یوں کے بجائے یوں زیادہ ہے. یعنی جو یہ لیفٹ ہیمسفیئر ہے جو کریٹیکل تھنکنگ کر رہا ہے، جو رائٹ ہیمسفیئر ہے کریٹیو تھنکنگ کر رہا ہے، ان کے آپس میں آپ دیکھیں بڑے پیچز، جیسے کوئی کسی نے رفو کیا ہوا ہے، تو وہ آپس میں بڑا کنیکٹڈ ہے. اسی لیے خواتین کے اندر جو ہے ملٹی ٹاسکنگ، ایک وقت میں کئی کام کر سکتی ہیں. ادھر کھانا بھی پکا رہی ہوتی ہیں، ادھر اماں سے بات بھی چل رہی ہوتی ہے، کھانا پکا رہی ہیں، بچے سے بھی کام کر رہا.
کروا رہی ہیں، خود جو لوگ پڑھ رہی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو خود پڑھ بھی رہی ہیں، بچیاں کھانا بھی پکا رہی ہیں، بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے. کل وہ دھرنے کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، خاتون وہاں بیٹھی تقریر سن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سویٹر بھی بن رہی تھیں دھرنے میں حسن اسکوائر کے اوپر. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ، جبکہ مرد کہتے ہیں بھائی ابھی ایک کام کروں گا، 10 کام نہیں کر سکتا میں. تو یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ، یہ تصاویر، یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس حقیقت کو پہچان لیجئے کہ مرد اور عورتیں الگ الگ ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا نصف، پتہ نہیں اس کی بات کہی ہوئی ہے، میرا نصف، مائی ہاف، یہ نصف وصف کی بات پتہ نہیں کہاں سے نصف ہے. یہ دو الگ مکمل، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں کا ضمیمہ نہیں ہیں دین کے معاملے میں. وہ اپنا کام کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عورتیں اور مرد اللہ نے ان کو دونوں کو مختلف بنایا ہے، ایک بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مرد ایک سادہ سی مشین ہے سائیکل کی طرح، جبکہ خواتین کی باڈی، ان کا جسم یہ بالکل ایک کمپلیکس جہاز کی جیسے اتنے ساری نوبز لگی، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیوں ہے ایسا؟ یہ کوئی خوبی اور خامی نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری، ان کے رول کے لحاظ سے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوا اس کے لحاظ سے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مرد یہ چاہ رہے ہوتے ہیں خواتین جیسا میں، میرے مطابق، اور یہ چاہ رہی ہوتی ہیں میرے مطابق. بچوں کو کہا جاتا ہے، بچہ کہتا ہے امی آج میں کپڑے نہیں پہنوں گا، تو وہ کہتی ہیں تمہارے تو اچھا بھی پہنیں گے، تمہارے ابا میری مرضی سے پہنتے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ مرد ویسے تو دفتر میں ہاں آ رہا ہوں، بھرا کہ ہاتھ ہو رہا تھا، میں بھی کہاں تھا ایسی تم ناراض ہو رہی تھی. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات، کم از کم ہم یہ بات اگر سمجھ جائیں نا کہ ہم دو الگ الگ شخصیتیں، ہمارا دماغ الگ ہے، ہمارا جسم الگ ہے، تو ہمیں پتہ ہے جسم کا، ہمارے دماغ بھی الگ ہیں، ہمارے اندر گھومنے والے کیمیکلز الگ ہیں. خواتین میں اتنے سارے کیمیکلز گھوم رہے ہوتے ہیں، مردوں میں 3 4 5 گھوم رہے ہوتے ہیں، چند کیمیکلز گھوم رہے. خواتین میں بے شمار کیمیکلز گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بڑا کام کرنا ہے عورت کو، وہ کام جو پر آسمان پہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا کر رہا ہے، زمین پہ اس کی نمائندہ عورت جو یہ کام کر رہی ہے، اس کو ایک بڑا کام کرنا ہے، لہٰذا اس کی بڑی کمپلیکس مشین ہے. مردوں کو جو کام کرنا ہے اس کے لحاظ سے ان کو چیزیں دی ہوئی ہیں. تو اپنے اوپر کمپیئر کر کے اپنی پسند ناپسند، میں تو سوتا ہی نہیں ہوں، تم سوتی رہتی ہو. ارے بھائی، عورتوں کو نیند کی ضرورت زیادہ ہے، سائنس ثابت کرتی ہے عورتوں کو نیند کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو کم ہوتی ہے. اب آپ کہیں یار میں تو سوتا نہیں ہوں، میں بھی تو ہوں نا، میں انسان نہیں ہوں، میں روبوٹ ہوں. اب وہ سارے جملے شروع ہوتے ہیں نا سارے کے سارے، وہ کہتی ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عورت اور مرد ہر لحاظ سے، صرف باہر سے اپیئرنس اور جسم کے لحاظ سے نہیں، یہاں سے بھی مختلف ہیں. آپ کسی کو مختلف سمجھیں گے، جانیں گے تو پھر آپ کچھ کر سکیں گے. آپ مختلف نہیں مانیں گے تو بس پھر آپ اس سے وہی مطالبے کریں گے جو آپ اپنے بارے میں سوچتے. تو کسی کو مختلف جانیں. اسی طرح سے مزید بھی چیزیں، خواتین میں جو کیمیکلز ہیں جو برین کے اندر، جو این ٹی ایس ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، جو کہ 200 کی تعداد کے اندر کیے جاتے ہیں، وہ اور جو مردوں میں، دونوں میں فرق ہے. خواتین کے اندر جو ہے وہ سیروٹونن جو ہے وہ زیادہ ہے، ہارمون ہے کہ جو اچھا محسوس کرنا، خوشی، جوائے، مزہ، تفریح، فن، رومانس، اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے. جو مردوں میں ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کو چیلنج، خطروں کے کھلاڑی نا، تیز گاڑی چلانا، وہ کروا رہا ہوتا ہے. اس لیے دونوں کے اندر جو کیمیکل گھوم رہا ہے وہ بھی بالکل الگ الگ ہے. اب ہوتا کیا ہے، چونکہ اس میں ڈوپامائن ہے، ہوتا کیا ہے کہ اگر خواتین جو اللہ نے ان کے اندر کیمیکلز دیے ہیں وہ بیلنس آؤٹ کب ہو جاتا ہے کہ جو خواتین وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا ان پہ وہ لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو دراصل ان کے کرنے کا نہ تھا، تو مسئلہ ہوتا ہے. یا پھر خواتین اس اپنے کیمیکل کو، ہارمونز کو زیادہ ریلیز کرتی ہیں جو کیئر کا ہے، فن کا ہے. تو جو جتنا فن کرے گا، کہتے ہیں بہت زیادہ ہنسی آئے تو اس کے بعد رونا آ جاتا ہے،
تو جب بہت تفریح، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں بظاہر ہنستے مسکراتے، ادر فیمیل آپ دیکھیں گے خواتین جو ایکٹرز ہوتی ہیں اور گانے والے ہیں کچھ اور ہیں، اتنا سب کچھ کے بعد بظاہر ہنستے مسکراتے چنچل سب کچھ باتیں، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کر لی. تو جو کیمیکل ہے وہ اتنا نکل گیا ہوتا ہے، زیادہ استعمال کر لیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر ریورس ڈوپامائن جو ان کے اندر موجود ہے مردانہ جو ہے وہ پھر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے اندر سے وہ باتیں جو کیئر کی ہیں وہ کر ہی نہیں پاتی. اسی لیے یہ کیمیکلز جو کیئر کے، فن کے، انجوائمنٹ کے، خوشی کے ہیں، ان کو رائٹ ٹائم پہ، رائٹ پلیس پہ، رائٹ کوانٹٹی میں استعمال کرنا ہے، ان کو اوور استعمال نہیں کرنا. یہ جو بہت زیادہ یہ سارے فن کے اور سب کے، جب آپ اپنی ایون اپنی سہیلیوں کے ساتھ استعمال کر لیں گی، تفریح کے لیے ہم سب جا رہے ہیں اور خوب انجوائے کیا، گھر آئے تو اس کے بعد آپ میں سب کچھ خرچ ہو چکا ہوگا نا، پیٹرول ختم ہو چکا ہوگا، تو نتیجے میں جس کو دینا ہے اس کو مل نہیں پائے گا. اور اسی طرح سے مردوں کے اندر ڈوپامائن جب زیادہ استعمال کر لیں گے، ہر وقت تھرل کے اندر ہیں، باہر ہیں، یہ کر رہے وہ چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ یہ رات جب گھوم ایڈونچر کرنے سندھ کے اندر، ادھر ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے، جب یہ بہت اوور آپ استعمال کر لیں گے تو نتیجے میں آپ کے اندر خرچ ہو چکا ہوگا، تو خواتین والا ہے نا وہ آپ کے اندر زیادہ آ جائے گا، وہ پھر غلبہ پائے گا. تو نتیجے میں پھر آپ حساسیت، پھر جو ہے ان مردوں میں زیادہ حساسیت ہو جاتی ہے. کیا عورتوں کی طرح ہر وقت جو ہے نا اتنے حساس بنے رہتے ہیں؟ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں ان کو رائٹ ٹائم پہ، رائٹ جگہ پہ استعمال کرنا ہے. اسی لیے جو حدیث ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت اختیار کرنے پر لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی. ابھی ہم صرف لیتے ہیں لباس سے متعلق، ہم اس حدیث کو اکثر استعمال کہاں کرتے ہیں؟ لباس پر یا بالوں پر. اتنے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اس لڑکے نے، دیکھو عورتوں کے اللہ نبی نے لعنت فرمائی ہے، ایسے اس نے لمبے بال رکھے ہوئے، یوں کیا ہوا ہے، دیکھو کیسے کپڑے پہنا ہوا ہے، اس خاتون کو دیکھو کیسے یہ اپنا حلیہ بنایا مردوں کی طرح، اللہ کے نبی لعنت. یہ صرف لباس کے بارے میں نہیں ہے، یہ رویوں کے بارے میں بھی ہے. جو رویے، جو ایکسپیکٹیشنز، جو رول، جو جذبات، جو کیمیکلز، جو اسٹائل، جو پسند ناپسند، جو مسکراہٹ، یہ ساری چیزیں کہ جو خواتین سے متعلق ہیں، اگر اس کے بجائے مردانہ چیزیں کی جائیں گی تو یہ اس کے زمرے میں آئے گا. میری رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط، تو مولانا بیٹھے ہوئے اس کی اصلاح کر دیں گے. اور یا پھر یہ کہ جو کچھ بھی مردوں کو کرنا چاہیے اس سب کے بجائے مرد نہ بنے، زنانہ انداز کے اندر ہر وقت یہی کرتے رہیں خواتین کی طرح، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ مردوں کو نا مرد بننا چاہیے، اور خواتین کو بھی ایسے مرد پسند ہوتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں مردوں کو بھی ایسی خواتین پسند ہوتی ہیں جو کہتے بھی ہیں بھائی کیا تم مردوں کی طرح، بلکہ وہ کہتے ہیں مرد مار. بعض خواتین کہتے ہیں مرد مار خاتون ہے، وہ تو بالکل مردانہ ہے بھائی، اس کو مرد بھی ڈرتے ہیں. اسی طرح سے کوئی کہتے ہیں بالکل خواتین ہی، اس کے ہسبینڈ کو دیکھو خواتین میں آگے گھستے رہتے ہیں ہر وقت. یہ بات ہوتی ہے نا، تو پسند نہیں ہوتے، نہ ہمیں پسند آتے ہیں، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے نبی کو پسند. لہٰذا مردوں کو تو مرد کیسے بنے گا، عورت کیسے بنے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کا رول کیا ہے اور مردوں کا رول کیا ہے. اور رول کہاں ہوتا ہے؟ رول تنظیم میں ہوتا ہے. رول رسپانسبلٹیز کہاں ہوتی ہیں؟ تنظیم میں ہوتی ہیں. گھر ایک تنظیم ہے، گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، گھر ایک مملکت ہے، گھر ایک فیکٹری ہے، گھر ایک کارخانہ ہے، گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو کچھ خاص کام کرنے اور اپنی اپنی حدود میں رہ کے کرنے، اور اس ساری کی ساری تنظیم نے مل جل کے کوئی کام کرنا ہے. آرگنائزیشن تنظیم تو آپ سمجھتے ہیں نا، تنظیم کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی بھی سیاسی تنظیم کو لے لیجئے، کسی بزنس تنظیم کو سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر تنظیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی اوپر ہوتا ہے، کوئی نیچے ہوتا ہے، کوئی دائیں ہوتا ہے، کوئی بائیں ہوتا ہے.
تنظیم، اس تنظیم کہتے ہیں اس کو جو خاص نظم کے ساتھ ہے. نظم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ناظم بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے، مانا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ تنظیم کو سمجھتے ہوں گے. جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن کو مثال لے لیجیے. تو مرد کب مرد بنیں گے، خواتین کب خواتین بنیں گی، اور اس سب کچھ کے نتیجے میں دونوں دوسرے کو الگ الگ رول پلے کریں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے جب ہوگا جب آپ گھر کو ایک تنظیم کے طور پہ سمجھیں. گھر کو ایک انسٹیٹیوشن، ہم کہتے بھی ہیں نا فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے، فیملی ایک ادارہ ہے. تو حقیقتاً فیملی ایک ادارہ ہے. اچھا، میں ایک بات شروع میں چاہتا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی. یہ جو موضوع ہے نا خود خوشگوار زندگی، میں نے اس لیے اس کا موضوع خوشگوار زندگی نہیں رکھا تھا. میرے بھائی نے کہا کہ یہ جنت بنے گھر تھوڑا سا اس کے ہم ذیل میں لکھ دیتے ہیں خوشگوار زندگی. میں کہا لکھ دیں، لیکن میرا تو خیال یہ کہ خوشگوار ازدواجی زندگی نا ایک ٹرک کی بتی ہے، یہ ایک یوٹوپیا ہے. خوشگوار ازدواجی زندگی پتہ نہیں ہو بھی سکتی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے. دیکھ لیں کون کہہ رہا ہے، بزرگ کہہ رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ 38. کسی کے ان سے زیادہ ہیں؟ 38 سے زیادہ. آپ کیا کہتے ہیں، خوشگوار ازدواجی زندگی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. دیکھ لیں آپ کے کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال. بس بہت ہو گئے. اب تو کوئی روحیں آ کے گواہی دیں گی. بالکل ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور رائے آ گئی. ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے. ایک اور رائے آپ سے برابر سے بھی لے لیتے ہیں نا. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 43. خوشگوار ازدواجی زندگی پاسبل ہے؟ ٹائی پڑ گئی. اور یہی حقیقت ہے. دو نے کہا ایگزیکٹلی، بزرگوں نے 38 اور 50 اور 40 سال والوں نے نہیں ہو سکتی، اور دو نے کہا ہو سکتی. باقی اب جوان بیٹھے ان سے کیا پوچھیں. ہیں ایک اور بھی آ گئے. جی اصل دیکھیے بات کیا ہے، خوشگوار ازدواجی زندگی نا اس ٹینشن میں نہ پڑیں. زندگی نا بہت ایک مہلت کے لیے دی گئی ہے، اور ہم سب کسی نہ کسی کام کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ زندگی ہم سب کا امتحان ہے. یہ زندگی جنت نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں جنت کو ڈھونڈتے ہیں، کیسے ملے گی؟ لوگ یہاں پہ سکون ڈھونڈتے ہیں، کیسے ملے گا؟ جنت میں رکھا ہوا ہے. ایک خوشگوار آئیڈیل زندگی جس کے بارے میں کتابیں ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، یہ الٹیمیٹ 100% پاسبل نہیں ہے. یہ بالکل نا تقوی کی طرح کی ایک چیز ہے. تقوی جس کے بارے میں حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تم کسی پگڈنڈی سے گزرتے ہو جہاں پہ ادھر ادھر کانٹے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے بس یوں کر کے بچتے بچاتے نکلتے ہیں، پھر بھی ایک آدھ لگ جاتا ہے. تو میں اگر آپ کو میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ازدواجی زندگی خوشگوار اور یہ سب دوسروں کی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ نا مسائل موجود ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں 3 کہہ رہے نہیں ہو سکتی، 3 کہہ رہے ہو سکتی ہے. تو گویا کہ یہ ایک بیلنسنگ چیز ہے. بس یہ یوں چلنا ہے جیسے آپ ایک پتلی سی پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں. کچھ دن اچھی ہوگی، کچھ دن اچھی نہیں ہوگی، کچھ دن اچھی ہوگی، کچھ دن اچھی نہیں ہوگی. خراب ہو جائے گی تو اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے. بہت ہی خراب ہو جائے گی تو اس کا بھی حل موجود ہے. خراب ہو جائے گی تو اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک نہ ہو تو اگلے آپشن موجود ہیں. مگر اس ٹینشن میں رہ کر نا نفسیاتی مریض، ذہنی مریض، عملی زندگی چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، اللہ کا دین چھوڑ کر، اپنی صحت چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر دن بعد یوں بھوت بن کے بیٹھے میں، یہ نہیں کرنا. یہ میں آپ کو شروع میں بتا دوں. خوشگوار زندگی ٹھیک ہے گزارنی ہے، یہ ٹارگٹ ہے. نہیں ہو پا رہی گزاریں. اصل چیز یہ ہے کہ زندگی جس مقصد کے لیے دی گئی ہے وہ پورا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. شادی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے وہ خوشگوار زندگی کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے. شادی کے کچھ اپنے ٹارگٹس ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. مردوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں جب میں نے 1 2 3 پوچھا ہے لوگوں نے اپنے لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کے اندر عزت ہو، محبت ہو، اور اکثریت مردوں نے لکھا ہوا ہے جنسی آسودگی بھی ہو.
اکثریت مردوں نے لکھا ہوا ہے، خواتین نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے ٹک بھی کیا ہوا ہے اس کو، انہوں نے اس کو چوتھا تیسرا نمبر دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے محبت ہو، عزت ہو. جناب اسی بات کو تو اور لوگوں نے بھی لیا. مغرب بھی یہ کہتا ہے جب آپ کو جنسی آزودگی باہر مل رہی ہے تو شادی کیوں کریں. مغرب بھی یہ کہہ رہا ہے نا، آپ نے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں جنسی آزودگی باہر مل رہی ہے کیوں شادی کرو. اسی طرح سے آج کے زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے خواتین کو کہ تم شادی اس لیے کرو کہ کوئی تمہارا خرچہ اٹھائے گا تو خود ہی کما لو، شادی مت کرو. اور ایسا ہو رہا ہے. مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں کس چکر میں پڑو، مہینے کی تنخواہ دو پھر سنو، بس ٹھیک ہے کماؤ اور خرچ کرو، ایک پہ بھی کیوں کھانے ہو تو شادی مت کرو. تو شادی سے مطلب ہے کہ ہم شادی نہ کریں. یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر آئیڈیل زندگی یا تو کی جائے، ورنہ وہ نا کہ بھاری پتھر تھا دیکھا تو چوم کے چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہو رہا ہے اس بات کو اوور سیریس لینے کا، اپنے حواسوں پہ سوار کرنے کا، ازدواجی زندگی کو اصل زندگی کا مقصود ٹھہرانے کا، اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ کے آخرت کو بھول کر، بڑے مقاصد کو بھول کر، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یا تو لوگ شادی نہیں اختیار کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا یہ اس کے پھر دوسرے پہلو بھی جو میں نے 4 باتیں پوچھی تھی، عزت، جنسی آزودگی، کام میں مدد، عزت، محبت، تو سہولیات. لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سب کچھ اگر مل رہا ہے شادی کیوں کریں. تو میری آپ سے اس میں درخواست یہ ہے، میری رائے یہ، مجھے رائے انہوں نے رائے کی آزادی کا یہاں پہ مائک دیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آئندہ کوئی اور پروگرام کر کے آپ اس کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں. میری خواہش، میری اس میں تو رائے یہ ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی اور تقوی کو ایک جیسا سمجھیں. یہ گھٹتا بڑھتے والی چیز ہے، ایمان کی طرح ہے، اچھا ہوگا برا ہوگا، لیکن اصل چیز پہ توجہ کریں. وہ اصل چیز ہے کہ عورت اور مرد کے ملاپ کا، ایک شادی شدہ زندگی کا، نکاح کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے، جس میں پہلا کام انسانی آبادی، دنیا کو انسان دینا ہے. علامہ اقبال نے زبور عجم کے اندر بڑی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت اپنے اس فارسی کلام میں ایک پوری نظم لکھی ہے، جس میں وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور وہ بڑی خوبصورت سی، اس کے ہونٹ بڑے پنکھڑی کی طرح ہیں اور ایسی اور ویسی ہے، مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے. کہتے نہیں شادی کروں گی، میری جو سارا، وہ آج بھی بات ہوتی ہے نا کہ جناب میرے فگرز آؤٹ ہو جائیں گے، میرا حسن ختم ہو جائے گا. ویسٹ میں لوگ کہتے ہیں شادی کروں گی تو نہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی میں شادی نہیں کرتی. اور پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کا قد چھوٹا سا ہے، بڑی بھدی سی ہے، کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے، مگر وہ ماں بن جاتی ہے، ماں بنتی ہے، اور ماں بنتی ہے، تکلیف جھیلتی ہے، ماں بنتی ہے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہم ساری انسانیت اس عورت کے مرہون منت ہیں، اس کے احسان مند ہیں، اس نے دنیا کو انسان دیے. جو آج مغرب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو پلاٹ پہ قبضے ہو جاتے ہیں. آج میں کھارا در کے اندر میمن فاؤنڈیشن کے اسکول کے اندر، تو انہوں نے کہا سر یہاں پہ نا 60 گز کے اوپر چھت بکتی ہے، جگہ ہی نہیں ہے، لوگ زیادہ ہیں. اور جاپان میں ایسے سینکڑوں بلکہ کئی ایسے شہر ہیں کہ جو پورے سہولیات کے ساتھ ہیں، وہاں انسان ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا نا کہ لوگ مغرب جو ہے نا وہ ڈنکی کر کے چھپ چھپا کے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ عرصے بعد وہاں شہریت مل جاتی ہے. امریکہ کہتا آؤ 4 سال بعد، انگلینڈ 4 سال بعد شہری بن جانا. لوگ ہی نہیں ہیں ان کے پاس، انسان ہی نہیں ہے چلانے کے لیے سسٹم. آبادی ایک پاور ہے، لہٰذا شادی کا جو اولین مقصد ہے وہ انسانوں کی آبادی کا اضافہ ہے، وہ دینا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ وہ عورت اچھی ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں. اور سائنسدان یہ بات بتاتے ہیں کہ جتنی مرتبہ پریگننسی ہوتی ہے، ہر پریگننسی کے نتیجے کے اندر خواتین کے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. پریگننسی میں جو کیمیکل چینج اور ساری چیزیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پرانی خواتین تھیں جن کے 10 بچے، 13 بچے تھے، ان پڑھ تھیں لیکن کتنی ذہین ہوتی تھیں، ایسی ذہین ہوتی تھیں. ہماری ساس صاحب ہیں ماشاء اللہ سے زیادہ نہیں پڑھا ہوا ہے، لیکن میری اہلیہ ڈاکٹر ہیں، ان کو وہ مشورے دے رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں امی ہاتھ سے MBBS کیا تھا. کہتے ہیں اتنے سارے بچے نا بیٹا. جرمنی کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پریگننسی کے نتیجے میں، ماں بننے کے پروسیس کے نتیجے میں ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے خواتین کی. لہٰذا ایک مقصد تو یہ ہے بچوں کی پیدائش. اچھا بچوں کی پیدائش جو ہے نا،
اس کے نتیجے میں تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. بچوں کی پیدائش کے نتیجے میں خواتین کا تو فیوچر سیف ہو جاتا ہے نہ ہو. بچے بہرحال ماں کے ہی ہوتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ماں بھی وہ اسی کے نام سے پکارے جائیں گے, ماں کے نام سے. لہٰذا بچوں کی پیدائش کا فائدہ تو ایک تو. دوسری بات جو ہے وہ ہے مدد, اور جو اور ضروریات ہیں, جسمانی ضروریات, اور وہ سب بھی پوری کیے جائیں. گھر کو ایک تنظیم کی طرح چلائیے, میرا خیال تو یہ, گھر کو تنظیم کی طرح چلائیے. اور اصل کام جو گھر کو کرنا ہے وہ ہے اللہ کے اس دین کے لیے ایسے لوگوں کو دینا کہ جو اللہ کی اس دین کو, اللہ کی اس دنیا کو, دونوں کو کامیابی سے چلا سکے. ایسے انسانوں کو کی پیدائش اور ان کی تربیت, اور سوسائٹی کو ایسے لوگ دینا کہ جو زمین پہ اللہ کی مقاصد جو ہیں, جو اللہ کا پلان ہے, جو اللہ کا منصوبہ ہے زمین کے لیے, اس کو کامیابی سے چلا سکیں. یہ ٹارگٹ ہے. اب اس مسئلے کے اندر بھی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. پہلے ہی بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین جو بالکل بچوں کی طرف ہو جاتی ہیں, اور مرد کہتے ہیں جب سے پہلے ہوا تم, یہ تو میرا حریف آ گیا ہے. بچہ ہوتا ہے تو پہلے والا کہتا ہے یہ میرا حریف آ گیا, جو ہم سبلنگ رائیولری کہتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں پہلے بچے کے بعد کہ بھائی بچوں کی پیدائش, وہ کہتے ہیں میں کیا کروں بھائی, ہمارا ہی بچہ ہے نا, میرا اکیلا تھوڑی ہے, آپ کا بھی تو نہیں کروں, چھوڑ دوں اس کو. نہیں کرو, لیکن نہیں, ایک کو کر سکتی ہوں, بھول جائیں آپ مجھے. نہیں, کیسے بھول جائے؟ بھول جائیں گے تو دوسری کرنے کی اجازت دیں, وہ بھی نہیں دیتے. آئیے, وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے. گھر ایک ادارہ, ایک تنظیم, اس کو سمجھ لیجیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی. تنظیم کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. یہ قرآن کی آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے زوج, ایک دوسرے کے لیے جوڑے پیدا کیے, اور پھر تمہارے درمیان میں اللہ نے لو اور مرسی یہ رکھی. اس کو ہم آگے بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ آگے آیت دوبارہ آ جائے گی. تنظیم کے عناصر ترکیب کیا ہیں؟ دیکھیے, گھر کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں جو نیچرل آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ ہے, اوپر شوہر ہے, جو ہمیشہ سے انسانوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے, نیچے وائف ہے, اور یہ نیچرل آرڈر ہے. مرد جو ہے, گھر شوہر جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, فیملی کو پرووائڈ کر رہا ہے جو بھی اس کی ضروریات ہیں ان کو, اور خاتون بچوں کو دیکھ رہی ہے. یہ نیچرل ایک آرڈر ہے. جو عیسائیوں کے اندر, جو ٹرینٹی کنگز کا فیملی کا لیڈرشپ میں ہے کہ جو دو موسٹ ہائی, وہ اسے کہتے ہیں عیسائیوں کے اندر دا موسٹ ہائی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کے مطابق. وہ خدا بھی ہو سکتا ہے, وہ خدا کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے, وہ نبی بھی ہو سکتا ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہسبینڈ ہے, اس کے بعد عورت ہے. جو کیلون انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر, جو عیسائیوں کا ایک اور فرقہ ہے, اس کے اندر شوہر سے اوپر پادری بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں پادری بھی ہے بھائی, پادری ہے اس کے نہیں, اور پادری کے اوپر کرائسٹ ہے, مسیح ہیں. جو جاپان کا ماڈل ہے فیملی کا سٹرکچر ہے, اس تنظیم کا, فیملی خاندان کی تنظیم کا, وہ یہ ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی ہے. پھر گھر کے اندر جو ایلڈسٹ فیمیل ہے, وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی, جو سب سے گھر کی بڑی عورت ہے وہ ہے. اس کے بعد جو گھر کا بیٹا ہے وہ ہے ہیڈ, اس کے بعد ڈاٹر ان لا ہے, بہو ہے, اور اس کے بعد بچے ہیں, باقی بچے ہیں. یہ جاپنیز ماڈل ہے. ہندوستانی جو خاندانی نظام ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے بزرگ, مرد بزرگ, وہ سب سے اوپر ہے. اس کے نیچے جو پھر سب سے بزرگ خاتون ہے وہ ہے. اس کے بعد ایلڈسٹ میل سن ہے, بڑا جو بیٹا ہے سب سے بڑا. اس کے بعد ایلڈسٹ میل ڈاٹر ان لا ہے, جو آپ کی بہو ہے, اس کی بیگم. اس کے ایلڈسٹ میل گرینڈ سنز ہیں, پھر پوتا یا نواسا جو گھر کا سب سے بڑا ہے وہ ہے, اور پھر ایلڈسٹ میل گرینڈ سنز, گرینڈ چلڈرن, باقی کی باری آ جاتی ہے. عام طور پہ ایک اچھی فیملی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ہسبینڈ ہے, وائف ہے, اس کے نیچے بچے ہیں. یہ عام ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ یہی ہے. اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ پروٹیکٹ کرے, فیملی کی حفاظت کرے, لیڈ کرے, اور فیملی کی ضروریات پوری کرے. خاتون کی ذمہ داری ہے آرام, سکون, کمفرٹ, ٹیچ کریں, نرچر کریں بچوں کو, اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کریں اور ان سے محبت کریں. یہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک ماڈل یہ بھی ہے, اس میں سب سے اوپر کون آ گیا؟ شیطان آ گیا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں سب سے بڑا کون بن جاتا ہے؟ وہ شیطان گھر کو آ کے کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے سنا ہے نا, وہ پوری حدیث بھی ہے کہ وہ جو ابلیس نے اپنی
محفل سجائی اور اس کے بعد اس نے بلانا شروع کیا. تو جس نے آ کر کہا کہ میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا, کیا کام کیا تم نے یار, یہی تو کام تھا. میاں بیوی کو لڑوانے والے کو اس نے کہا تم بڑے اچھے میرے سپر ڈوپر چیلے ہو بھائی, تم نے میاں بیوی کو لڑوا دیا. آپ نے سنا ہے قرآن میں واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ ایک پوری قوم تھی, وہ جادو سیکھتے تھے. کس کام کے لیے؟ کس کا تذکرہ ہے؟ کون سی قوم تھی؟ ہاروت و ماروت. اس کے اندر قرآن پاک کہتا ہے وہ لوگ جادو سیکھتے تھے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر کا بڑا بن جائے, ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن وہ بن جائے, اور پھر وہ کنٹرول کرے اور خوب لڑوائے, چیخم چاق, جھگڑے فساد, اس کو بھی کرے اس کو بھی کرے, اس کو بھی الگ سے کہے تمہارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, تمہارے حقوق پورے, اس کو کہ تمہارے حقوق پورے نہیں ہو رہے, بھائی لڑو کرو. شیطان یہ چاہتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ نہ مرد بڑا نہ عورت بڑی. سب سے بڑا کون؟ ہم وہ بچوں کی کہانیوں میں کہتے تھے نا, ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. ایک بادشاہ تھا اور ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. تو سب سے اوپر ہے پھر اللہ تعالیٰ. یہ تھوڑا سا ویسے غلط ہو گیا ہے, یہ ڈیزائنر نے ہمارے کچھ الٹا کر دیا, وائف کے اوپر کر دیا ہے. سوری, یہ میری طرف سے میری رائے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اس کو اپنی بیگم کو دکھانا تھا, اس نے یہ میرے ساتھ چیٹنگ کر دی ہے. اپروول وہاں سے ہو گئی. یہ پتہ نہیں کس نے کیا یار, ویسے عجیب حرکت ہی ہے میرے خیال میں کیا ہے. اور آپ چالاکی سے نا یہ مت ثابت کریں میں نے کیا ہے. جی جی میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ غلطی سے. سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے, سیدھی سی بات ہے. چلیں میں کہتا ہوں شاید یہ غلطی سے ہے, صحیح ہے, یا ہو سکتا ہے اگر میں اس میں مرد کو اوپر لے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو اعتراض ہو. تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس تصویر کو ہی ہٹا دیتے ہیں, ہم یہ تصویر لے آتے ہیں. تصویر تو غلط تھی نا, وہ یہ تصویر صحیح ہے. اس پہ آپ ایگری ہیں نا, آپ بھی ایگری ہیں, یہ بھی ایگری ہیں. خدا ہم سب کے درمیان میں ہے, خدا ہمارے درمیان میں ہے. خدا عورت کو بھی دیکھ رہا ہے, خدا مرد کو بھی دیکھ رہا ہے. خدا عورتوں سے بھی حساب لے گا, خدا مردوں سے بھی حساب لے گا. خدا کے قوانین, خدا کی ہدایات عورتوں کے لیے بھی ہے, خدا کی ہدایات مردوں کے لیے بھی ہے. خدا قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں عورتوں کی جو نیکیاں ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں, جو مردوں کی نیکیاں مردوں کے لیے. اللہ پاک جنت میں عورتوں کو بھی داخل کرے گا, مردوں کو بھی داخل کرے گا. اللہ پاک اس عورت کو کہ جس کا شوہر فرعون تھا, کون تھی وہ؟ آسیہ, ان کا بھی خدا ہے, ان کی بھی سارے کے ساری مشکلات کو حل کر کے جنت میں پہنچا دے گا, اور ان کے شوہر کا کوئی بھی جرم ان کے کھاتے میں نہیں ڈالے گا. اور خدا جو ہے نا وہ حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی جو بیگمات تھیں جو انہوں نے کیا, ان کے کھاتے میں حضرت لوط کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ تصویر زیادہ اچھی ہے میرے خیال میں, کہ جہاں پر ہمارے درمیان جو خطبہ نکاح میں کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اور یہ عورت کو بھی کہا جا رہا ہے, مرد کو بھی کہا جا رہا ہے, اللہ سے ڈرو بھائی. چھوڑو تم بیگم سے نہیں ڈرتے, مت ڈرو, ڈرتے ہو ڈر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم ڈرتی ہو نہیں ڈرتی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ سے ڈرو. جس کا نام لے کے تم نکاح کرتے ہو, جس کا نام لے کر تم پہ عورت حلال ہوئی, جس کا نام لے کر مرد تم پہ حلال ہوا, جس کے نام پر تم کہتی ہو کہ بھائی ہمیں نان نفقہ کیوں نہیں دیتے, جس کے نام پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیتے, مجھے انکار کیوں کرتی ہو, جب میری خواہشوں پوری کرو. تو جس خدا کا نام لے کر ہم سارے مطالبات کرتے ہیں اس خدا کی مانیں. میرا خیال یہ کہ اچھا گھرانہ, اچھی زندگی وہ ہوگی کہ جہاں پر ہم درمیان میں, اور ہم یہ کہتے بھی ہیں, عجیب بات ہی ہے, جب جھگڑا ہوتا ہے خواتین کہتی ہیں, مرد کہتے ہیں خدا کو بیچ مت لانا, اللہ کو بیچ میں مت لاؤ, اللہ کو بیچ میں مت لائیں آپ. مرد بھی یہ کہتے ہیں, عورتیں بھی کہتی ہیں, دونوں کہتی ہیں. خواتین کہتی ہیں اللہ پوچھے گا آپ سے, آپ نے چھوڑو وہ تو بات کی بات ہے, ابھی بتاؤ تم, ابھی حساب چکتا کرو. یہ بھی یہ کہتی ہیں. مرد کہتے ہیں تم سے اللہ پوچھے گا, اتنا سب کچھ کرتا ہوں پھر بھی تم جو ہو نا اللہ پوچھے گا. تو کہتے ہیں اللہ کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں, مجھ سے بات کریں نا, اللہ تو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو بیچ میں لانے سے ڈرتے اسی لیے کہ ہمیں ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہاں انصاف کی بات ہوگی.
اور میرا ظلم نہیں چلے گا. ہم ڈرتے ہیں. جیسے پاکستان میں لوگ شریعت لانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سب کچھ بند ہو جائے گا, شریعت نہیں لے کر آؤ. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں پتہ یار سارے دھندے بازی بند ہو جائے گی ہماری 2 نمبری. وہ ڈرتے ہیں. تو اللہ کو بیچ میں لے کر آ جائیے. اس تنظیم میں, گھر کی تنظیم میں اللہ کو بیچ میں لے کر آئیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, یہ مشہور ان کا شعر, الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس زن, مرد آزما مرد آفری. بڑی بیلنس کرتا ہے یہ دین. مجھے موبائل کے لیے, مجھے ایجوکیشن کے لیے, مجھے فلاں کے لیے, سب کے لیے شاید مغرب کی ضرورت پڑتی ہو. میں نے خود جا کے انگلش ہسٹری پڑھی, لٹریچر پڑھا, انگریزی پڑھی, ٹھیک ہے ضرورت پڑتی ہے. ہمیں سی ٹی اسکین کے لیے, دوائیوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے, ان کی ریسرچ کی. مگر ایک معاملے میں بہت کلیئر ہیں کہ فیملی, عورت اور مرد کے تعلق میں نا مغرب ناکام ثابت ہوا ہے, بری طریقے سے ناکام ہے. عورت اور مرد کا تعلق کیا ہوگا, شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے, اس میں مغرب اور سارے کے سارے مذاہب, سارے کلچر, چاہے وہ ہندوستان کا بھی ہو یا ہماری روایات پرانی, سب ناکام ثابت ہوئے ہیں. عورت اور مرد کے تعلق میں بس اللہ کی بات مانیں, اور اگر اللہ کہتا ہے دوسری شادی کا تو کرنے دیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورتوں کے حق ادا کرو, ڈرو اللہ سے, تو ڈریں. اس لیے اس جھگڑے کا بس ایک ہی علاج ہے. اس فارم میں آپ کی جو بھی چیزیں آئی ہیں یقینی طور پہ اچھا ڈیٹا ہے, لیکن اگر میں آپ سے کہوں نا کہ ہم سب ایک کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ تمہاری نہ میری, اللہ کی. ہم اپنے گھروں میں یہ بات کہنا شروع کریں. قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے باہمی جھگڑوں میں, معاملات میں اللہ کی نہیں مانتے وہ فاسق ہیں. تو وہ صرف حکومت کے لیے تھوڑی کہتا ہے, وہ گھر کے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی کہتا ہے. وہ ریاست پاکستان کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے ریاست گھر کے لیے بھی ہے. جو لوگ اپنے باہمی معاملات میں اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے وہ غلط ہیں. تو یہ معاملہ ہمارے لیے بھی ہے. لہٰذا میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ خوشگوار زندگی, یہ ساری چیزیں جب ہو سکیں گی جب ہم اللہ کی بات مانیں گے. اور آپ حیران رہ جائیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو اسلامک کانسیپٹ, جو احکامات ہیں, چاہے جو بھی ہوں, چاہے وہ طلاق کے ہوں, چاہے وہ خلا کے ہوں. آپ اچھی طرح جانتی ہیں, آپ خواتین, کہ ایسی بچیاں رو رہی ہیں, زندگی عذاب بنی ہوئی ہے, لیکن کلچر یہ خلا نہیں لینی. یہاں پہ آپ کی خواتین نے, ایک بڑی اکثریت نے لکھا ہے کہ اگر گھر زندگی نہ چل رہی ہو تو علیحدگی اختیار کر لیں, لکھا ہے نا. ایک بڑی اکثریت نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خاندانی جو آپ کی جوائنٹ فیملی ہے وہاں مسائل ہوتے ہیں تو آپ اپنا گھر الگ کریں. مرد کہتے ہیں نہیں کرنے دوں گا, ان کی اکثریت نے لکھا ہے نہیں کریں. آپ نے لکھا ہے کہ آپ اپنی الگ کچن الگ کر لیں, گھر الگ کر لیں, جوائنٹ فیملی کے چکر میں مت پڑیں. یہ کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں کرنے دوں. یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے دوسری شادی کر لیں, آپ کہتے ہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گی. اب کیا ہوگا, لڑائی ہوگی, جو کہ ہوتی ہے. میرے خیال میں آج کی ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ایک فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے اس معاملات میں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے, تکلیف بھی گزرے, شاق گزرے, دل کٹ رہا ہو, بھاری پتھر لگ رہا ہو, لیکن اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے, تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ جتنا بہت تھوڑا بہت میں نے گزشتہ عرصے کے اندر ویسٹرن سوسائٹی کو اسٹڈی کیا, جتنا ریسرچز کو پڑھا ہے, آپ کے سامنے بھی ہے, کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے, تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کا جو پورا نظام ہے کس طرح ٹوٹ پھوٹ گیا ہے, کس طرح سے کیا کچھ ہو رہا ہے. یقین رکھیے اس بات پر کہ اللہ کا یہ نظام, اللہ پاک کا, نبی کا یہ ساری کی ساری چیزیں جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, جو حق آپ کو ملے ہیں, جو حق آپ کو ملے ہیں, جو سولوشن آپ کے لیے ہے, جو سولوشن آپ کے لیے ہے, جو اجازتیں آپ کے لیے ہیں, جو اجازتیں آپ کے لیے ہیں, جو سورہ تحریم اللہ پاک آپ کو کہتا ہے کہ اپنی نبی کی, اپنی عورتوں, اے نبی یہ عورتوں کی, اپنی بیویوں کی, اس سے حرام کو حلال نہیں کرو, یہ حلال کو حرام مت کرو. اس طرح سے آپ کو بھی کہا جا رہا ہے. تو جو آپ کے لیے وہ آپ کے لیے, جو آپ کے لیے وہ آپ کے لیے. عورتیں الگ ہیں, ان کی ضروریات الگ ہیں, ان کا دماغ الگ ہے, ان کا جسم الگ ہے, ان کی کیمیکلز الگ ہیں.
مرد الگ ہیں، ان کا دماغ الگ ہے، ان کے کیمیکلز الگ ہیں، ان کا اسٹرکچر الگ ہے، ان کی ضروریات الگ ہے. تو اپنی ضروریات پہ ان کو نہیں اور اپنی ضروریات پہ ان کو نہیں. مرد مرد بنے، عورتیں عورتیں بنے. کیا خیال ہے، یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں بات درست ہے؟ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ بات درست ہے؟ بات مطلب وہ جذباتی بات نہیں کریں، وہ بات درست ہے. جو بھی اس میں کہا جا رہا ہوگا وہ ہم مانیں گے. جو کہا جا رہا ہے اپنی خواتین کا خیال رکھو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک دفعہ ایک حضرت عمر کے پاس کچھ غلام آئے جب وہ آپ خلیفہ تھے. تو ایک خاتون تھی، اس نے بڑے عرصے بات کی تھی، بوڑھی تھی بیچاری، اس کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں تھا. وہ آئی، کسی نے کہا غلام آئے ہوئے جا کر لے لو، سب کو مل رہے ہیں. وہ آئی، حضرت عمر کے گھر پہنچی، کھٹکھٹایا، آپ کی اہلیہ نے دروازہ کھولا. اس نے کہا بھائی مجھے خلیفہ سے ملنا ہے. اس کو آ جاؤ. وہ اندر گئیں بوڑھی خاتون، تو دیکھا کہ جا کے بیٹھی، ان سے بات کی، ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے صرف نیچے تہبند پہنی ہوئی، اوپر سے قمیض نہیں پہنی ہوئی، اور وہ گھر میں لیپا پوتی کر رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے. تو تم عمر کی بیوی ہو نا؟ ان کا وہ تم اپنے ملازم کے سامنے ایسی بیٹھی ہوئی بغیر پردے کے. عمر کے تو کہنے پر آیات پردہ نازل ہو گئی تھیں، اور گھر کے اندر جو ہے نا عمر کی بیوی ایسی بیٹھی ہوئی ہے ملازم کے سامنے، اور اس نے بھی قمیض نہیں پہنی ہوئی. تو ان کا یہ عمر تو ہیں. تو کہا اچھا یہ عمر ہے؟ کہا عمر ہے. تو کہ تم لوگوں کے پاس کوئی ملازم گھر کے کاموں کے لیے، اندرونی کاموں کے لیے، آٹا گوندنے، صفائی کے لیے وہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ باہر کے کاموں واموں کے لیے ہیں، یہ کام تو عمر خود کر لیتے ہیں، میں کر لیتی ہوں. کہا اچھا پھر میں چلتی ہوں، تم لوگوں کے پاس نہیں تو میں کیا کروں گی. بہت شکریہ تمہارا. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کتنے کام کرتے تھے. آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ گھر کے سارے کام کر لیتے تھے، اپنے جوتے بھی خود گانٹھ لیتے تھے. اتنی ساری ازواج مطہرات تھیں، اتنی ساری بیویاں تھیں. یہ نہیں تھا کہ آج میرے کپڑے تم استری کرو، آج تم جوتے، سب جو کام کرنا ہے خود کرنا ہے. خواتین پہ یہ جبکہ ہمارے یہاں سارا بوجھ کس پر ہے؟ ساری ایفیشنسیز پہ میجر ہو رہی ہوتی ہے خواتین کی، کہ میرے کپڑے کتنے صاف، کتنے وقت پہ، کتنے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کسی نے تو کال شیئر کیا، مجھے بڑا عجیب لگا. اس نے کہا کہ ٹوٹا ہوا بٹن اگر آپ کا جو ایک ہفتے ٹھیک نہیں ہو رہا، سمجھ میں کہ آپ کی بیگم اچھی نہیں ہے، چینج کر لو. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ٹوٹا ہوا بٹن اگر آپ کا ایک ہفتہ نہیں لگ رہا تو آپ کی بیگم اچھی نہیں ہے. یہ کون سا میٹر ہے بھائی چیک کرنے کا؟ اللہ کے نبی تو اپنے جوتے خود گانٹ لیتے تھے. عورتوں کے لیے جو کام اللہ نے طے کیا ہے وہ بچے ہیں، بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی تربیت ہے. اور ہاں مردوں کی ضروریات، خصوصاً جسمانی ضروریات. آپ سب ماشاءاللہ بڑے بیٹھے ہیں، بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے. جو مردوں کی جنسی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے، وہ انسانوں کی، جانوروں کی، جانداروں کی کھانے کی ضرورت جیسی ہے. اسی لیے کہا گیا جب مرد کو ضرورت محسوس ہو، جس بھی کام میں مصروف ہو ضرورت پوری کر دو. آٹا گوندھ رہی ہو تو ہاتھ بھی مت دھو. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک بایولوجیکل فیکٹر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح سے خواتین کے جو مسائل ہیں وہ خواتین کے، جو خواتین کے ساتھ مخصوص باتیں ہیں وہ خواتین کی ہیں، مرد اس پہ کہیں یہ کیا. اسی طرح سے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم نے مردوں نے عورتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنے ماڈل پہ نہیں چلانا، اور عورتوں نے مردوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے نو ادرس. دوسرے کے جوتے میں کھڑے ہو کے سوچنے کی عادت ڈالیے. آپ ان کے اور آپ ان کے، یہ ایمپیتھی کہلاتی ہے. دوسروں کے بارے میں سمجھیے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یوم عرفہ کے دن حجۃ الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے، اور اسی اللہ کے کلمہ حکم سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ جن کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں پسند نہ ہو تو وہ اس کو وہاں بیٹھنے نہ دیں. یہ خواتین کی ذمہ داری ہے. شوہر پسند نہیں کرتا کسی کو، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مجھے تمہاری اماں پسند نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس حدیث میں مولانا بتائیں گے کہ اس حدیث میں اگر ساز بھی شامل ہے یا نہیں ہے. مولانا نہیں ہے نا؟ مولانا نے فتویٰ دے دیا آپ کے حق میں. ساس
اس میں شامل نہیں. ہاں ایسے لوگ نامحرم یا ایسے لوگ جن کا تو عورت ان کو گھر میں نہ آنا دیں, اور اگر بس وہ غلطی کریں تو ان کو تنبیہ کے تادیب کے طور پہ تم سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو, اور تمہارے ذمہ مناسب طریقے پر ان کے کھانے, کپڑے سمیت دیگر ضروریات کا پورا کرنا ہے. اصل چیز بچے اور ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ضروریات بھی ہیں. مرد یہ چاہتے ہیں, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی خیال رکھا جائے 44%, 39% کوکنگ, کلیننگ, بینگ اے گریٹ پیرنٹ چاہتے ہیں مرد. وہ چاہتے ہیں کہ خواتین ان کی بات سنا کریں. خواتین یہ چاہتی ہیں کہ جو ہم کہا کریں وہ بھی ہماری بات سنا کریں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ ان کو کان دیں 15-20 منٹ کے لیے, زیادہ دے دیا کریں, 15-20 منٹ تو کم ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی خواتین چاہتی ہیں. دیکھیے خواتین چاہے جو بھی ہو, خواتین کو پیسے چاہیے, اپنے لیے نہیں چاہیے ہوتے, آپ کے بچوں کے لیے چاہیے. مرد کماتے نہیں, کما سکتے ہیں, نہیں کماتے, خواتین کو نکلنا پڑتا ہے. پھر کہتے ہیں بھائی تم گھر کو توجہ دو, ہی تو میری بھائی ذمہ داری تو کر کے دکھاؤ, لا کر دو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مادیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ نتیجے میں ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں, جو خواہشات تھیں وہ بھی ضروریات ہو گئی, ان کو کم کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز اس میں مردوں کی طرف سے جو کہ کم ہے, لیکن وہ ریسرچ میں میرے خیال میں وہ بہرحال پھر وہی بات ہے کہ جسمانی ضرورت جو ہے, دوسری شادی کی وجہ بھی عام طور پہ جسمانی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی. تو جسمانی ضرورت کا پورا کرنا سوسائٹی میں ریسرچ یہ بتا رہی ہے خواتین مردوں کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کر رہی ہیں, یہ بات بڑھ رہی ہے. جبکہ دوسری جانب جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے غیر شرعی حرام طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آسان ہوئے چلے جا رہے ہیں, زنا آسان ہو رہا ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ شیطان نے ادھر سے خواتین کو کہا کہ بھائی ایسے نہیں, زبردستی نہیں, ہماری مرضی نہیں ہوگی تو ہم بس نہیں, اور ادھر مردوں کو کہا جا رہا ہے چھوڑو, جاؤ کرو. نتیجے میں فحش پھیل رہا ہے, زنا عام ہو رہا ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں. لہٰذا ہم اس کے خاص طور پہ توجہ دیں. گھر کی ضروریات میں سے گھر والوں کی ضروریات بھی ہیں اور گھر والی کی ضروریات بھی ہیں, جسمانی, نفسیاتی. محترم عظیم بھائی نے بچے کے حوالے سے باتیں کہی تھیں, جسمانی, نفسیاتی, روحانی, اخلاقی. صرف بچے کی نہیں ہیں, بیگم کی بھی اخلاقی ضروریات ہیں, روحانی ضروریات ہیں, نفسیاتی ضروریات ہیں. اس کو بھی میٹھا بول چاہیے اور ان کو بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم سب کی سیم ضروریات ہیں. بچوں, یہ تصویر بڑی پیاری مجھے لگتی ہے. بچوں کے ہونے کے بعد نا جو درمیان میں گیپ آ جاتا ہے اس کے لیے کچھ سوچیں. بچوں کو بہانہ بنا کر درمیان میں گیپ مت آنے دیں. بچے ہو گئے ٹھیک ہے, ان کو وقت دیں, سب کچھ دیں, لیکن اپنا پرسنل آپ دو کا وقت, آپ دو کا تعلق, آپ دو کی اپنی آؤٹنگ, آپ دونوں کا اپنا پرسنل, اس کے لیے وقت نکالیں, اس کو پلان کریں. ہمارے ان موضوعات پہ بات نہیں ہوتی ہے لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے, سب جگہ شروع ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی بیگمات کے لیے ایسے کیسے ہوں کہ وہ آپ پہ جان نچھاور کریں. وہ آپ کہیں کیا میرے شوہر زبردست آدمی ہیں بھائی, اسمارٹ, زبردست, اور آپ ایسے کیسے ہوں کہ آپ کے شوہر کہیں بھائی میری بیگم جو ہے نا بس جو میری ضروریات اور چیزیں وہ بس میری بیگم میں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, ہم اس پہ نہیں سوچ رہے, سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. اچھا جی, یہ بس آخری آیت ہے قرآن کی سورہ روم کی آیت ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سے سکون پاؤ, اور اس نے تمہاری طرف محبت اور رحمت پیدا کر دی. بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے جو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, مودت اور رحمت. تو مودت دراصل کہتے ہیں کسی کی عظمت کے اعتراف میں اس سے اخلاص, پیار, محبت, خلوص, دوستی, مخلصانہ, بے غرض محبت. یہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے مودت کے مطلب. اور رحمت آپ کو پتہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب ایشو یہ ہے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ مودت اور رحمت دو ورڈز ہیں, اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. تھوڑا سا غور کر لیں ان دو کی ورڈز پر, ان دو الفاظ پہ غور کر لیں. مودت اور رحمت کیسے کرنی ہے؟ مودت اور رحمت جو ہے نا یہ دونوں طرف سے ہوگی. آپ نے بھی مودت کا مطلب تھا انکنڈیشنل لو. مودت آپ نے بھی کرنی ہے, انکنڈیشنل لو. رحمت آپ نے بھی کرنی ہے جو خدا کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے, اور رحمت آپ نے بھی کرنی ہے. چائے بند نہیں کرنی, لڑائی ہوگی تو چائے نہیں دے رہی, خود پی رہی ہیں بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں چائے تو دو, جب میں ناراض ہوتی ہوں کھانے کو کچھ نہیں دیتی. یہ مودت اور رحمت, یہ دو کی ورڈز یاد رکھیے. دونوں کے اندر بہت زبردست ہوا ہے
اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں آخر میں لکھا تھا اس میں نشانی ہے، اس میں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بڑا میسج ہے. سوچئے سمجھیے اور یہ دعا یاد رکھیے. دعا میں سکھائی گئی ہے ربنا حب لنا، پیچھے بھی لکھی ہوئی ہے، اے اللہ میں عطا فرمائیے من ازواجنا، خواتین کی طرف سے مردوں کے لیے، مردوں سے خواتین کے لیے، وذریاتنا، اور اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، دیکھ کے دل خوش ہو جایا کرے. شوہر اپنی بیوی کو دیکھے، بیوی اپنے شوہر کو دیکھے، باقی تو چھوڑیں گے کھانا شانا کیا کھلایا، دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دیکھتے ہی آنکھیں خوش ہو جائیں انسان کے، یار بس میری دل خوش ہو جاتا ہے. اب اس میں مسکراہٹ بھی شامل ہے، اس میں تیار ہونا بھی شامل ہے، اس میں کھانا. مونچھیں نہیں کٹواتے ہیں مرد یہ کہتی مونچھیں تو کٹوائیں، بال نہیں کٹواتے. اب کیا کس کے لیے میں بال، فوراً شروع ہوتا ہے میں بال بناؤں کس کے لیے. وہ کہتی میں دفتر جاتے ہیں تو ایسے ایسے تیار ہو کر جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو ایسے پرانے والا اپنا جو ہے نا ٹی شرٹ پہن کے گھومتے رہتے ہیں. وہ کہتی ہیں تمہاری شادی میں تیار ہو کر جاتی ہے، کوئی پارلر گئی ہو؟ کہتے ہیں ہاں گئی تھی ایک دفعہ، مہنگا پڑ گیا. پلان کیجئے. عظیم بھائی کہہ رہے تھے کچھ پیسے بچا کر کتابیں لیجئے، وہ بھی لیجئے. کچھ پیسے بچا کر صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک دن تیار ہوئیے. شادی کی سالگرہ پہ بھی ہو سکتی ہیں، آج میری شادی کی سالگرہ میں یہاں کھڑا ہوں، معاملات تو خراب ہوں گے نا. شادی کی سالگرہ کے دن کہیں مت جائیے گا ہاں شادی کے دن، سالگرہ کے دن کہیں مت جائیے گا میری طرح. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سب کے نتیجے میں ہمارے اپنے گھروں کو مرکز بنائے، اس سب کے نتیجے میں ہمارے گھر امت مسلمہ کے لوگ تیار کر سکیں، اس دنیا کے لیے ایسے انسان تیار کر سکیں کہ جو بیلنس پرسنالٹیز ہوں، جو اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے ماں باپ کو بیڈ رول ماڈل کے طور پر دیکھ کر جذباتی ناہمواری کا شکار نہ ہوں، جن کے ماں باپ ان کے لیے برے ماڈل جذبات کے لحاظ سے نہ بنے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کے انسٹیٹیوشن کو میں سے شیطان کے بجائے اللہ تعالیٰ خود اس میں جگہ لے لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس میں قوانین ہیں اسلام کے اور ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ ہمیں خوشی خوشی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے.